پروردگار ہو رہا ہے ولا تقولو مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، مت کہو ان کے لیے اموات، موت کا لفظ استعمال مت کرو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ انسان قتل اس وقت کہلاتا ہے کہ جب اس کے بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے۔ جب تک روح اور بدن میں جدائی پیدا نہ ہو، قاتل کا لفظ صدق نہیں کرتا۔ مارنے والے نے مارا، سر سے لے کر پیر تک زخمی ہو گیا، لیکن اگر روح اور بدن کا رابطہ باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، یہ مقتول نہیں کہلاتا۔ بعض اوقات چوٹ سخت نہیں ہوتی لیکن نتیجہ سخت ہوتا ہے۔ سر پر چوٹ لگی، بندہ کومے میں چلا گیا، کئی سال تک اگر کومے میں پڑا ہوا ہے تو اب نہ یہ زندہ ہے پوری طرح سے اور نہ مردہ، لیکن جب تک بدن اور روح کے درمیان میں ربط باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلائے گا، یہ مقتول نہیں کہلاتا۔ گرچہ کومے میں پڑا ہوا انسان، عام طور پر آپ لوگوں سے اس طرح کے کمنٹ سنیں گے کہ جب کسی کو کومے میں پڑے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیچارے کی زندگی موت سے بدتر ہے، یہ جس حالت میں ہے یہ موت سے بدتر ہے۔ موت سے بدتر حالت ہونے کے باوجود بھی اسے قاتل نہیں کہتے، اسے مقتول نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بدن میں اور روح میں رابطہ باقی ہے لفظ قتل صدق نہیں کرتا۔ قرآن نے صرف اس ایک مقام پر نہیں، سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ذکر کیا تو لفظ قتل کو استعمال کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز بھی ان کے لیے موت کا گمان مت کرنا۔ اب مشکل ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہاں سے ایجاد ہوتی ہے کہ میں نے عرض کیا قتل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کے مارنے سے جسے مارا گیا ہے مقتول کے بدن میں اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ عمل پیش نہیں آتا، یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، تب تک مقتول نہیں کہلاتا۔ اب خدا ان کو مقتول کہہ رہا ہے، مقتول کا معنی واضح طور پر پھر کیا ہوا کہ روح اور بدن میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اب روح اور بدن میں جدائی پیدا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ زندگی کی جو بھی تعریف یا جو بھی مفہوم میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا ہوا ہے وہ قتل کے ساتھ سازگار نہیں ہے، قتل کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں قتل آتا ہے وہیں پر موت بھی ہے۔ لہذا میرے لیے تو مسئلہ کنفیوژن کا ہے نا۔ اور ثانیاً قتل کے بغیر بھی اگر روح اور بدن میں جدائی پیدا ہو جائے تو میرے لیے یہ کیفیت موت ہی کہلاتی، میں موت کو تعریف کرتا ہی ایسے ہوں۔ تو اب میرے لیے ذرا سا مشکل ہے مرحلہ یہ سمجھنا کہ یہ قتل ہونے کے باوجود زندہ کیسے ہے، یہ مرحلہ میرے لیے ذرا سا مشکل ہے۔ لہذا اس مشکل کو اللہ نے یقیناً میں یوں کہوں گا کہ اپنی نظر میں رکھا ہے اور پہلے ہی مرحلے میں فرما دیا بل احیا، یہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اگر تم ان کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا، تب جا کر ان کی زندگی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ میں کبھی کبھار مثال دیتا ہوں، اگر کسی ان پڑھ آدمی کو، جاہل آدمی کو آپ کبھی یہ بتائیں کہ ہم زمین پر بیٹھے بیٹھے علم ریاضی کے ذریعے سے آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا وزن اور سائز دونوں معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ جاہل آدمی آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے آپ اسے کسی جن یا بھوت کی کہانی سنا رہے ہیں، کوئی افسانہ سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شعور اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ یہ ممکن ہے
کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا وزن اور سائز دونوں معلوم کر لیا جائے. اس کا شعور اس کو قبول نہیں کرتا. اب مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ آدمی جس کا شعور اس بات کو قبول نہیں کر رہا، کیا وہ چیز واقعاً ناممکن ہے یا قصور اس کا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم سائنس میں جاتے ہیں، اور ریاضی کا علم ہے، میں نے عرض کیا ریاضی دان جس نے ریاضی پڑھی ہو وہ جانتا ہے کہ ریاضی کے علم کے ذریعے سے، جیومیٹری کے ذریعے سے، اشکال کے علم کے ذریعے سے یہ کام کو مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ بڑے آرام سے چیزوں کا سائز اور وزن بتا سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ایک ریاضی دان کے لیے، اس لیے کہ اس نے شعور کے وہ مرحلے طے کیے ہیں جو اس جاہل نے نہیں کیے، اسے نہیں معلوم. لہذا اسے جو بات ناممکن نظر آ رہی ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. مرحلہ اور فرق کس میں ہے؟ شعور میں ہے. لہذا جب قرآن کہتا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی شہداء کی حیات کو درک نہیں کر سکتے. مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اپنے شعور کو بلند کرو گے تو تم شہداء کی حیات کو درک کرنے کے قابل ہو سکتے ہو. ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، سوچئے گا اس پر، کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ ہم شہداء کی حیات کو درک کریں؟ مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا ہمیں شہداء کی حیات کو درک کرنے کے بعد؟ شہداء کی حیات کو درک کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ مثلا اگر میں نے شہید کی حیات کو درک کر لیا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مثلا ایک مرحلہ یہ ہے، کیا ہوگا مجھے؟ ایک مرحلہ قرآن نے بیان کیا سورہ مبارکہ آل عمران میں ہی یہ آیت کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. معمولاً آیت یہاں تک پڑھی جاتی ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. لیکن آیت بنیادی طور پر اپنے مطلب کے اعتبار سے اگلی 3 آیتوں میں مسلسل ہے.